کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم حوصلہ رکھو، تم زندگی میں بہت آگے بڑھو گی۔ دوسری طرف کرن کا باپ اب کرن سے کہتا ہے کہ دوسرے کی شادیوں کی فکر نہ کرو بلکہ اپنی شادی کی فکر کرو، کیونکہ وہ اب کرن جاب کرنے لگ جاتی ہے اور ویڈنگ پلانر بنتی ہے، جس پر اب اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ دوسروں کی شادیوں میں جو تم سجاوٹیں کرتی پھرتی ہو، یہ سجاوٹ اپنی شادی کے لیے رکھ چھوڑو۔ لیکن کرن اب اپنے باپ کو بھی جواب دہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میری زندگی کا فیصلہ ایک دفعہ کر لیا نا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، لیکن اب میں اپنی زندگی کا فیصلہ کسی کو کرنے کا حق نہیں دوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس کا باپ اس کی ماں کو صاف کہہ دیتا ہے کہ کرن کی اگر شادی جب تک نہیں ہوگی تو اس کی دوسری دونوں بہنوں کی زندگی بھی ایسے ہی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اب کرن کی چھوٹی بہن کا رشتہ بھی طے نہیں ہوتا اور فیصل کی ماں تو اس بات کو مانتی ہی نہیں اور کہتی ہے کہ جب وہ بڑی بہن طلاق لے کے گھر بیٹھی ہوئی تو چھوٹی بہنوں کا رویہ کس طرح کا ہوگا۔ اس لیے اب اس کا باپ بھی ان کو گھر سے نکال دیتا اور کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر رشتہ لینے آئے ہیں یا کرن کی طلاق کی تصدیق کرنے آئے ہیں، جس پر اب دونوں ماں بیٹا تو خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور کرن کے لیے جتنے بھی رشتے آتے ہیں سارے کے ایسے ہی ہوتے ہیں اور کرن سب کو جواب دے دیتی ہے کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف فریال اپنی ساس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہے کہ فریال کا شوہر تو اس کے سامنے کچھ بولتا ہی نہیں، لیکن اس کی ساس اب دیکھتی رہ جاتی ہے اس کا بیٹا کیسے اپنی بیوی کی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ کرن نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور یہاں پر فریال تو اسے منہ لگانا تک پسند نہیں کرتی۔ اب جب فرموید کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی ماں کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنا ہانی مون ٹرپ کینسل کر دے گا، لیکن وہ تو فریال کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اس کی ماں دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اب اس کی بہن اور اس کی ماں کا خیال رکھنے کے لیے وہاں پر آتی ہے، جب آ کر دیکھتی ہے تو اپنی بہن کو سمجھاتی ہے کہ تم یہ باتیں دل پر نہ لگاؤ بلکہ حوصلہ اور تسلی رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ جب بیٹا بہو کے کانوں سے سننے لگ جائے اور دیکھنے لگ جائے آنکھوں سے تو پھر وہی ہوتا ہے جو کچھ وہ چاہتی ہے۔ محبت تو دور کی بات، وہ تو بیٹھ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ سن کر اس کی خالہ کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے نے کس طرح اپنی ماں کا حال کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کو کہتی ہے کہ تو فکر نہ کرو، اسے واپس آنے دو، میں اسے سمجھاؤں گی کہ اس طرح کا حرکتیں نہیں کرتی۔